اب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا چاہتا ہے. جی بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ندیم رحمان فرام بیکری. جی میرا سوال یہ ہے کہ تقوی کے اوپر تھوڑا سا ہمیں آپ بتا دیں کہ تقوی کیا چیز ہے اور تقوی کیا چیز ہے. تقوی اصل میں اللہ پہ پختہ ترین بھروسہ ہے، اور انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسے جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اسے آپ ذہنی کشش کہہ لیں. اسلام میں سے توکل اللہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. لیکن اس تقوی کو پکانا پڑتا ہے، پختہ کرنا پڑتا ہے پریکٹس کے ذریعے، اپنے ذہن سے شک شبہ نکال کر. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعا کریں، پہلے چھوٹی دعا سے شروع کریں. اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو آپ کا اس پہ یقین بیٹھ جاتا ہے. دوسری تیسری چوتھی بار لوگوں کو مت بتائیں ورنہ لوگ اسے پنچر کر دیتے ہیں. ایسی دعائیں آپ سے منگوائیں گے کہ وہ مطلب کوئی پیغمبر ہی ان کو پورا کر سکتا، ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی یہ میری بات بھی ہے، لیکن توکل شاہ امبالوی انہوں نے بڑی آسان اس کی مثال دی تھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ توکل شاہ امبالوی 1901 میں فوت ہوئے امبالہ میں، یعنی زیادہ پرانی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ توکل کو پکانے کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ اگر بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ نے کوئی مدرسہ یا خانقاہ بنائی ہے تو اس کا کہتا ہے کہ میں روٹی کا بندوبست کھانے کا کروں گا، تو آپ اس کی چھٹی کروا دیں، اللہ دوسرا بندہ بھیج دے گا، اس کی بھی چھٹی کروا دیں، اللہ تیسرا بندہ بھیجے گا. جب تک آپ کا سسٹم پختہ نہیں ہوتا آپ ان کی چھٹی کرواتے جائیں. پھر اس کے بعد رد توکل آ جاتا ہے. رد توکل یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ جب فوت ہونے لگے، غالباً عبداللہ بن دینار تھے لیکن نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے ان کا، عبداللہ بن مبارک سوری. وہ جب جو بھی بزرگ تھے وہ جب فوت ہونے لگے تو مزے موت میں انہوں نے کہا میرے تکیے کے نیچے سے یہ ایک چھوٹی سی تھیلی ہے نکالو. وہ نکالی گئی تو اس میں کچھ اشرفیاں تھیں. انہوں نے کہا اس کو بانٹ دو، فوراً بانٹ دو. اور کہنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کوئی پچھلے 10 سال سے ہیں. تو لوگ کہنے لگے آپ ہمیں تو توکل کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ خود کیا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ وہ تھیلی تھی جس نے میرے توکل قائم رکھا تھا. جب بھی شک ہوتا تھا کہاں سے کھاؤ گے تو میں کہتا تھا یہ اس سے کھا لوں گا، اس کو مجھے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو آپ یہ رد توکل ہو جاتا ہے کہ توکل سے آپ آگے چلے جاتے ہیں آگے. تو پھر اسباب کی منع نہیں ہے، آپ اسباب بھی کریں لیکن شروع میں آپ توکل پکا لیں. یہ روحانی لائن کے لیے پریکٹس ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سر فخر ہے. میں یہ موئزے کے ریگارڈنگ آپ سے ایکسپلین چاہتا ہوں. یہ جو موئزات آتے ہیں جی فرض آدمی کا آدمی تہجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس سے فوراً یہ دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آدمی اللہ کی طرف پرفیکٹ نہیں، وہ 5 منٹ نماز نہیں پڑھ، لیکن اللہ سے جب مانگ رہا ہے تو اللہ سے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کلیئر کیجیے. اچھا دیکھیں، یہ بڑی آپ نے چودھری فاقر صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً ہر مسلمان پہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے پنچر، اب میں پنچر لفظ پھر انگلش کا استعمال کر رہا ہوں، ہم اسے یعنی پنچر کر کے بلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بار بار وہی دعا مانگتے رہتے ہیں. اس میں کچھ عرصے بعد میں شک ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. اب آپ نے کسی چیز کی دعا کی ہے کہ اللہ مجھے گھر دے دے، تو اللہ نے ملتان میں یا لاہور میں کسی بندے کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس کا فلاں کاروبار کرو جس کا فائدہ آپ کو ہونا ہے 1.5 کے بعد. لیکن آپ 1-2 مہینے میں دعائیں کر کے مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے، حالانکہ وہ اسباب آپ کی طرف پہنچتے ہوئے مزید شاید چند مہینے لگیں. تو ہم وہاں دعائیں جو ہیں نا وہ بار بار کر کے مایوس ہو جاتے ہیں. تو دعا کرتے وقت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور پوری کرے گا، کچھ وقت تو لگے گا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ جو مجھ سے دعا کرتے ہیں انہیں کہہ دو کہ میری رحمت قریب ہے، میں سنتا ہوں اور دعائیں قبول کرتا ہوں، لیکن انہیں چاہیے کہ میرے راستے پر چلیں تاکہ فلاح پائیں.
تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آپ کو یقین ہونے، ٹائم تھوڑا لگ سکتا ہے، اسباب پہ مت دیکھیں، بس دعا قبول ہوگی اور مناسب ٹائم پہ ہوگی، جی ہو جاتی ہے۔ اس کو خراب کر کے آپ روک دیتے ہیں، اس کو واپس راضی برضا پہ آ جائیں اور کچھ عرصے اس کو خواہش کو نکال کے سائڈ پہ جائیں، جب خیال ہے شکر ادا کریں، دعا آپ کی قبول ہو چکی ہوگی۔ جی آپ کافی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے۔ فرقان نواز فرام چکمگار۔ جی سر سوال یہ جیسا آپ نے فقیر کی مثال دی، جی وہ فقیر آیا تو اس نے کاغذ کا ٹکڑا مانگا اور اس پہ ایک لوٹی، جی پھر دوسرا فقیر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ دیں ذرا۔ اب وہ دوسرے فقیر کو کیسے پتہ چلا جبکہ غائب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے؟ دیکھیے یہ غیب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ ایک واقعہ ہے، فقیر اس پہ لکھ کے دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ چیزیں پتہ بھی چل جاتی ہیں۔ مجھے کتنی بار یہ 100% اللہ کے پاس ہے، انسانوں کا 90-95% ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے جس کو اللہ نے علم عطا، لیکن 100% وہ علم بھی نہیں تھا کہ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں، اس میں لکھا ہو مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو خراب کرے۔ یہ نہیں کہ یقین تھا، پیغمبروں کو یقین ہوتا ہے، وہ ولی تھے، ولی اللہ تھے، لیکن ایک حد تک پیشن گوئیاں ہو جاتی ہیں، سچے خواب بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، بہت سی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی کو، چھوٹے روحانی بندے کو بھی بہت سی چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں، کئی لوگوں کو بہت زیادہ پتہ لگ جاتا ہے۔ جی ساجد حسنین چکوال سے۔ یا میرا سوال یہ ہے کہ چکوال سے یا رحمی یار خان سے آئے ہیں؟ میرا سوال مرشد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک روحانی شخصیت کے پاس جاتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے، تو ورد لیتا ہے، جو بھی لیتا ہے، اگر اس کی سوچ نیگیٹو ہوگی تو اس کو کوئی اپروچ نہیں ملے گی، کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس سوچ کو پازیٹیو کرنے کے لیے اسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ پازیٹیو ہو جائے؟ عموماً زیادہ شک کی سوچ ہوتی ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ شک کا دل میں بیٹھنا بہت غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ زندگی بڑی مشکل ہے، زندگی بڑی مشکل ہے، تو آپ کو ہر چیز مشکل سے ہی ملے گی، کیونکہ آپ نے لاشعور میں یہ بٹھا لیا ہے۔ آپ نے سوچ کو چینج کرنا ہے، اس کو تبدیل کر کے آپ نے ایسا لانا ہے کہ اللہ کی دنیا میں ہر چیز آسان ہے، ممکن ہے۔ جب آپ یہ سوچ لائیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی ہر چیز آسانی سے ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن پرانی سوچ کو نکلتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اس کا طریقہ آسان ہے کہ آپ توبہ طائب اپنے گناہوں پہ توبہ کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مصیبت تم پہ آتی ہے تمہارے ہاتھوں کمائی ہے، یہ 2 جگہ پہ موجود ہے۔ ہم توبہ کریں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جنہوں نے ہمارا ذہن اور یقین کمزور کیا ہے، ہمیں مصیبت لائی ہے، اس سے ہمارا چھٹکارا ہو تو اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ توبہ کر کے راضی برضا ہو جائیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہے، جو ہو رہا ہے اس کی میں نے پوری مشقیں لکھی ہیں، راضی برضا کی مشق آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہی آپ جو ہی سوچیں گے آپ کے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں آپ جائیں گے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں پہ جو بھی کام کرنا اس سے پہلے پڑھے، اور اہم چیز سوچتے وقت بھی پڑھے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو سب سے پاورفل ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا بھی سوال عسکری دواخانہ چکوال جی۔ جی یہ جس طرح توے کو گرم کرتے ہیں، توے کو تپاتے ہیں، جی پھر کھانا پکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا توا ٹھنڈا ہو بچھا کے آپ روٹی رکھ کے آٹا رکھ کے پکاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی جی جس آدمی نے جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کو تپانا پڑے گا، پکانا پڑے گا۔ جی جیسے میں کوئی دوائی بناتا ہوں تو اس کو آگ دیتا ہوں، جب وہ پک جاتی ہے تو وہ چلاتا ہوں۔ جی جی یہ جتنا آدمی کوشش کرے گا، بار بار کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے، تجربہ کرتا رہے گا، آخر وہ پار ہو جائے گا۔ جی جی گھبرا جائے گا، ایسے ہی بھائی ہو جائے گا جیسے کہ روٹی نہیں پک سکتی۔ جی یہ جو آدمی تھوڑی بہت محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے کچھ شروع میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جب اللہ پہ توکل پختہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جی شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاروق سید کاظمی چکوال سنگھ۔ جو میرا یہ سوال ہے کہ اسلام کی پہلے 100 سال میں تو ہمیں کوئی خرقہ اور کوئی ایسی درسگاہ نظر نہیں آتی۔ جی جی پھر ایسی مطلب کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمان جو ہے وہ
میدان جنگ اور پریکٹیکل سے نکل کے تو وہ خانقاہ اور درباروں میں پہنچے. اسی پر علامہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. ضمیر مغرب کا تاجرانہ، ضمیر مشرق کا راہ بانا، وہاں درگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. معلوم نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، تقدیر کا بنا کر بہانہ. تو ہم نے یہ کیا، دین کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اسباب کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. جب آپ کولیکٹیو لیول پہ کام کرتے ہیں تو آپ کا ہتھیار بھی چاہیے. اسی لیے ہتھیار کے لیے پیسے چاہیے، ریسرچ کے لیے، کارخانے، مختلف چیزوں کے لیے. تو مسلمانوں نے پریکٹیکل چیزوں کو چھوڑ دیا اور کیا ہوا کہ ہم صرف انہی کے پیچھے لگ گئے. تو شروع میں دین اور روحانیت اکٹھے چلتے تھے. پھر جب آمریت آئی، اموی اور عباسی جو خلفاء تھے یا بادشاہ تھے، کوئی بھی نام لے دیں، انہوں نے اپنے مقصد کے لیے ان چیزوں کو ٹویسٹ کرنا شروع کیا. تو اس وقت صوفیوں پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ بہت سے صوفیوں کو قتل کر دیا گیا جو دین کے اسکالر بھی تھے. تو انہوں نے دنیا چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ کے یہ کام شروع کر دیا، جس میں آپ کو بہت سے جو ہمارے چاروں فقہوں کے امام ہیں، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، ان پہ بڑی سختیاں کی گئی تھیں. وہ تاریخ آپ لوگ سب لوگوں نے پڑھی ہے، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے چھوڑ کے ایک علیحدہ چیز ڈیولپ کر لی. پھر جب وہ عرب سے نکل کے عجم میں آئی تو اس پہ عجمی روحانیت کے اثرات تھے. چلتے چلتے لنگڑا لولا مذہب بھی ہمارے پاس پہنچا اور لنگڑا لولا تصوف، جس پہ ہم نے یہاں کے لوکل لوگوں کا ہنود کا لبادہ ڈال کر اس کو بالکل ہی دنیا سائڈ پہ کر دیا. جبکہ اسلام عملی زندگی کے تصوف کا کہتا ہے. ہمیں عملی زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں آپ کا جو بھی ہے اس میں بہترین پرفارمنس دینی چاہیے. اور یہ بڑی آسان ہے اگر آپ کو یہ یقین ہو اور اللہ بھروسہ ہو. آپ کی باتوں میں ایک بڑا مجھے شاندار پوائنٹ ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. آپ کہتے ہیں عملی زندگی کا تصوف، یعنی اس سے پہلے ہمیں جو تصوف کا مطلب ہی بتایا نظر آ رہا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، جو ہمیں نظر آئے، وہ یہ ہے کہ عملی زندگی کو آپ چھوڑ دیں اور آپ ربانیت اور ایک یعنی چلا کشی اور وہی دنیا سے الگ ہو جائیں. آپ کہتے ہیں عملی زندگی کا تصوف. میرے خیال میں میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. دیکھیں، انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ انسان بخوبی اپنے شعبہ زندگی میں پوری کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور روحانیت میں بھی. لیکن باقی چیزوں میں آپ ذہن نہ لڑائیں، کیونکہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے، پھر آپ روحانیت پہ کم توجہ دے پاتے ہیں. لیکن پھر بھی 2 فیلڈ میں آپ پوری توجہ دے سکتے ہیں، 3 میں آپ نہیں دے سکتے. تو باقی چیزوں میں آپ بس پاس مارکس کافی ہیں، 33%. یعنی جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس کا 33% آپ کو پتہ ہو، مالیاتی شعور، جو بھی چیزیں ہیں. تو اپنی پروفیشن میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے. پھر روحانیت میں آپ جو ہیں وہ ماسٹر بنیں. تیسری چیز پہ دلچسپی زیادہ چھوڑ دیں. تو کیپیسٹی انسان کے اندر موجود ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ بآسانی سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے اور آپ میں ہمت ہے تو آپ بخوبی ان دونوں چیزوں میں بہت اوپر جا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی چیز جو بھول گیا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ اگر کوئی انسان منفی سوچوں میں پھنسا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ 500 بار درود ابراہیمی روزانہ پڑھے مکمل، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ کی منفیت آپ سے ختم ہو جائے گی. اس کی ایک خاص تاثیر ہے. اور اتنی بار پڑھنا آپ کے اندر اس نوری وجود کو جگانا شروع کرتا ہے اور ایک ڈائریکشن دینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ 500 بار پڑھیں تو جو آدمی مصیبت میں ہو اور راضی برضا ہو جائیں، جو ہو رہا ہے اللہ سے بہتر ہو رہا ہے. تو آپ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں. آخری سوال پروفیسر جی آخری نہیں، ابھی ایک اور ہے. ابھی ہے. اور بھی حضرت امام حنبل، جی حضرت ابو حنیفہ، جی دو وقت امام کافی. اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، جڑے بھی فقہ، جی 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 خاص کر اہل سنت والے
جی جو معلوم چھوڑ گئے. حضرت امام عمل دا فقہ اور ہے, حضرت ابو حنیفہ دا فقہ اور ہے. جی جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عبداللہ نے فقہ جڑا ہے امام عمل آیا, اور شافی بھی آیا. یار سارے جڑے سنی جی یہ سارا کام چھوڑ کے تو پہلے اس بھی رکھ دے دیں 11ویں والے. جی جی یہ ذرا کس طرح وضاحت کروں. دیکھو جی, بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال کی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ دو ہی ڈویژن ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک قبروں والا زندہ ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ زندہ برزخ میں زندہ ہے, دنیا میں نہیں ہے. وہاں سے دو فرقے بنے تو آگے ڈویژن خود بہت ہوتی چلی گئی. تو جو قرآن بتاتا ہے اس کے مطابق یہ سب شہید زندہ ہے, نفس مطمئنہ زندہ ہے, لیکن برزخ میں زندہ ہے. لیکن اگر آپ قبر میں زندہ مانتے ہیں میں مائنڈ نہیں کروں گا, لیکن آپ 90% آپ نے اخلاق معاملات ٹھیک کرنے اور اللہ پہ ایمان شرک مت کریں. تو اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہیں, یا فقوں پہ بات کرنا میرے اس سے باہر ہے, لیکن حنبلی وہ بڑے سٹک ہیں, وہ تقریباً اہل حدیث کے قریب ہیں, اور ان کا دین اوریجنل فارم میں زیادہ ہے بنسبت یہاں پہ مرجع مذہب کے. ٹھیک ہے جی سر. سر میرا غلام علی نام ہے اور میں پنڈی سے ہوں, ویسے میں ادھر سے ہی ہوں. جی آپ کا مالے دار بھی ہوں. تو آپ نے ایک بات کی بڑی خوبصورت, راضی برضا والی سمجھ میں آتی ہے, اللہ کے اوپر توکل وہ بھی سمجھ میں آتی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ میرے بڑے بھائی بیمار ہوئے, کینسر ان کو ہوا, لے کے ان کو ڈاکٹر کے پاس بھی گئے, ان کو حکیموں کے پاس بھی گئے, ہر طرف جدھر کسی نے بتایا نا, ایک بندے نے مشورہ دیا کہ ادھر چلے جو ادھر چلے گئے, دوسرے کسی نے کہا جی فلانے کے پاس جائیں دم کروا لیں. تو ابھی بظاہری وہ مجھے تو نظر بھی آ رہا تھا کہ میرے اپنے ویژن کے مطابق اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ بندہ اس وقت وہ مایوسی والا بھی صاحب نے, وہ بھی کفر گناہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بندہ اپنے بھائی کو یا اپنے اس عزیز کو راضی کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں نے چونکہ اس کے سامنے بات کی تھی تو لے جاتا ہے. تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس 2-3 سال پہلے ہوا. مجھے آج تک میں اس کا حل نہیں سمجھ سکا, کہ حالانکہ میں بلیو نہ کرتے ہوئے بھی, نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام جو ہے نا کرنے پڑتے. جی بڑا آپ نے دلچسپ کام بات کی ہے. دیکھیں جو لوگ دم کرتے ہیں یا ہیلنگ کرتے ہیں, ان کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. کوئی لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں, کچھ لا علاج بیماریوں کو بھی کر لیتے ہیں. یوں جو ان کا روحانیت بڑھتی ہے اور ان کا یقین ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو لیکن جب ایک کینسر ہوا ہے تو آپ کا لیور جواب دے گیا, آپ کے آنتیں انٹسٹائن جواب دے گئے آپ کے, تو اس وقت علاج مشکل ہو جاتا ہے. شروع میں بڑا آسان ہے. ان کی سجاد صاحب کی وائف کو بھی کینسر ہوا تھا, وہ ٹھیک ہو گئے. ان کو ہیپاٹائٹس تھا, یہ خود ٹھیک ہو گئے. حالانکہ میں اس کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں کہتا ہوں, ڈائلسس والے کتنے ٹھیک ہو گئے, لیکن کبھی بھی گارنٹی نہیں ہوتی, وہ اللہ کے پاس ہے. ہو جاتے ہیں لوگ ٹھیک, لیکن اگر آپ کا پختہ یقین ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو بہت چانس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور اس بندے کو آپ پہ اعتقاد ہے تو پھر سمجھے 95% کام ہو گیا. یہ بڑا ہوتا ہے کہ بندے کو اس پہ اعتقاد نہیں ہوتا, اور پھر شفا یابی اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر بندے کو امید ہے کہ میں شفا یاب ہو جاؤں اندر سے, تو وہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. جی آپ شروع میں سوچنا کہ کیا یعنی دین میں جیسے پولیٹکس میں تو ہے کہ دوسرے کی نفی کر کے وہ ضروری ہوتا ہے, کیا یہ دین میں بھی یہ ضروری ہے کہ دوسرے کی نفی کی جائے اور کسی اور کا اثبات کیا جائے, تاکہ آپ جیسے تھوڑا سا چونکہ یہ بھی کلیئر ہو جانا چاہیے جی جی کہ مولویوں کے بارے میں تھوڑا سا وہ مطلب ایک کانسیپٹ آتا ہے نا کہ ہم تو کیونکہ اس محفل میں نئے ہیں, تو کیا علماء کے متعلق آپ کا کانسیپٹ؟ دیکھیں علماء ٹھیک بھی ہیں, بہت سے علماء ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں. مودی صاحب کی میں انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر اسعد صاحب کی میں انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں. بہت سے ایسے علماء ہیں جن کی میں, ایون گاندھی صاحب, کچھ چیزوں میں اختلاف ہے لیکن میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ان میں سے کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے, کچھ کا نہیں ہوتا. شریعہ میں ٹھیک ہو, ان کو روحانیت کا پتہ نہیں ہوتا جو اسلام کی روحانیت ہے, وہاں پہ کچھ لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو ہے جی دین بنیادی طور پہ آپ کو ایک آئیڈیل
मुकम्मल इंसान, इखलाकी, जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी इंसान और एक आइडियल माशरा देने आया है। ये सारे क़वानीन अगर आप गौर करें तो इन दो चीज़ों के लिए आए हैं, और ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशी देने के लिए आया है, ठीक है। लेकिन हमने ज़िंदगी को मुसीबतों के ज़रिए दीन को बना लिया, तो मुझे इस वजह से उनसे इख्लाफ़ है कि उसमें खुशी और सुकून को ज़रूर शामिल करें। दीन आए हमें खुशी और सुकून देने हैं, ठीक। सानवी चीज़ों से इख्तिलाफ हो सकता है जी, हो जाता है। जैसे स्पीकर का ज़्यादा इस्तेमाल, ये चीज़ें नहीं, मौलवी बुरे लोग नहीं हैं, मौलवी बुरे, लेकिन उनका जितना शऊर का लेवल है उन्होंने वही तशरीह करनी है, और दीन को सही समझेंगे, हाँ समझेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर, आज आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बेहतर लोग सामने आते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नाम हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पुराना जो हम मुल्लाओं से कहते हैं जो रिजिड हो, जिसको कहो भाई वो कहे जी फ़ोटो हराम है, जी भाई कौन कहते हैं हराम है, पहले समझाओ तो सही। स्पीकर था वो शोर बचाते थे, ये मुल्ला होते हैं, ठीक है ना। थोड़ी आदमी कॉमन सेंस यूज़ करे, पता चल जाता है कि आपने इसको, जो भी चीज़ है इसको आप आसानी के लिए और फाशी से बचना है, टाइम के ज़्यादा से बचना है, बस इस किस्म के हमें असूल पता है, आपको भी इन चीज़ों का पता है। जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर नाम मेरी बैटरी से ताल्लुक़ है सर। ये हम माशाल्लाह सबसे पहले तो ये कि जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। इसमें आपने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है वज़ाइफ से, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल, उसको मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा आप और वाज़ेह कर दें। हाँ जी, आपका तवक्कुल ये है कि अल्लाह ने जब कुरान पाक में बताया, जो सूरह तलाक 2 और 3 नंबर आयत है, कि जो अल्लाह से डरे, अल्लाह से हर मुश्किल से निकाले और ऐसे ज़रिए रोज़ी है जो उसके गुमा में भी ना हो, और जो अल्लाह पे तकवा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह अपने पर भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। मुझे आयत नंबर याद नहीं है उनका, लेकिन ये सबको पता है, ये खालिद साहब हैं जो दीन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये बता सकते हैं कौन सा है। तो मुख्तलिफ़ जगह पे है कि जब तुम किसी अपना इरादा कर लो तो अल्लाह पे भरोसा करो। ये 99 नंबर आयत, आखिरी आयत है एक उसकी। तो अगर आप एक यकीन करते हैं कि ये काम हो जाना है, तो वो काम होना शुरू हो जाता है, बनिस्बत उसके कि अगर आप यकीन नहीं करते हैं। तो तवक्कुल ये है कि ये काम होगा, अल्लाह के फजल से होगा, मैं जो दुआ मांगता हूँ ज़रूर कबूल हो। कैसे होगी, अल्लाह का काम है, कैसे होना हमें कंफ्यूज कर देता है, हम असबाब की तरफ ज़्यादा देखने लग पड़ते हैं। असबाब की तरफ देखना छोड़ दें, अल्लाह ने अपने टाइम पे काम ज़रूर कर देना है। आपने इस चीज़ को पकाना है और लोगों से बचाना है। लोग आपको शुरू में ही गिरा देंगे और आप लूज़र बन जाएंगे, ठीक है। जब आपको यकीन होता है, आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक ऐसा वजीफ़ा है कि हज़रत सुलेमान इसी के अमल थे। हमें क्यों कुरान पाक में हर आयत के, हर सूरत के शुरू में ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दिए गए, अलावा एक सूरा के, हाँ वो आप अगर आप हज़रत सुलेमान का ख़त पढ़ें जो मलका बिल्कीस को लिखा था, उसमें अन्नाहु सुलेमान बिन दाऊद अन्नाहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिर यही ख़त लिख के हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने दरिया नील को भेजा। जब सैलाब खुशहाली आ गई थी, वो चल पड़ा। 20 और चीज़ें हैं। तो आप इसी एक वजीफ़े को पका लें और काम करते वक्त ये पढ़ें और ज़हन में कि मैं कर लूँगा, तो इंशाल्लाह आपके हैरतनाक तरीके से काम होने लग पड़ेंगे और अजीब व गरीब काम हो जाया करते हैं। सोच भी आपकी जब ये पढ़ के आपके करते हैं, एक डिफरेंट स्टेट में आप चले जाते हैं। तो इसलिए आप लॉजिक को मत लड़ाएं, इसमें अल्लाह ने काम करना है, कैसे करना है वो कर देगा। जी इसमें एक चीज़ वज़ाइफ के हवाले से पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे माशाल्लाह जितने शुरका हैं, अक्सर ने ये शायद इनके इल्म में बात आई हो कि आमतौर पे जो आमदीन है या सोशल मीडिया पे भी कीजिए, हर वजीफ़ा हर एक को सूट नहीं करता। जी जी, ये नहीं है कि जी जो वजीफ़ा आपको कहीं पढ़ा या कहीं सुना वो आपने शुरू कर दी। इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे सूरत जी मैं अब समझ गया हूँ। जी जी मैं समझ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, वो ये है कि कुछ तो सख्त मतलबों वाली आयतें होती हैं जिनको आप मुश्किल विर्द ना करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये ज़रा मतलब इसका जब ज़रूरत हो आप पढ़ें, विर्द मत करें। विर्द आम तौर पर नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर पहले विर्द व वज़ाइफ करते रहे हैं
تو اگر آپ جب نیا کرتے ہیں تو پہلے کی انرجی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس دوران کوئی نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے یہ ضرور دیکھا ہے. جو آدمی نہ کر رہا ہو کوئی بھی، اسے جو بھی آپ وظیفہ دے دیں وہ کرے، اسے کوئی عام طور پہ نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تقریباً 90% آپ نیا آدمی کوئی بھی کرے گا تو اس کو ٹھیک ہوگا. لیکن پرانا کرنے والا، اس کی پرانی جب عمارت گرنے لگ پڑتی ہے تو اس نے جہاں جہاں گڑبڑ کی ہوتی ہے وہ حملے ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو ٹائم پہ سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. کیونکہ میرے بھی حادثات اس وقت ہوئے جب میں نے کچھ ورد اپنے بیریئر سے بہت زیادہ کیے، تو میرے ساتھ بھی کبھی گاڑی کا حادثہ ہو گیا. کچھ سخت قسم کی صورتیں تھیں جو میں پڑھا کرتا تھا. تو لیکن وہ بیریئر پرانا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جی سر یہ وظائف کے چناؤ پر کیسے کرنا چاہیے، کس ریگارڈ حوالے سے؟ دیکھیں کوئی بھی نیک بندہ اس سے آپ لے لیں، یا آپ کوئی بھی جو اچھا بندہ جس کو آپ مانتے ہیں. کوئی اشرف تھانوی صاحب کا ہے کتاب ہے، کوئی بریلوی حضرات احمد رضا بریلوی صاحب کے ہیں کچھ وظائف ہیں، تو جس سے آپ امپریس ہوں اس سے لیں. لیکن اگر آپ کسی بندے سے لیتے ہیں جس نے اس کو کامیابی سے کیا ہو تو اس بندے کا یقین بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے کہ مجھے کامیابی ہوئی ہے، اس کو بھی ہو. وہ بندہ عامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس سے کریں گے. ہمارے نالج کے لیے ویسے آپ کا مطلب سلسلہ Yeah. یا آپ کا مطلب اپنا یہ تھوڑا سا ہمارے نالج کے لیے جی لوگوں کے بھی سلسلہ آپ کا کسی کے ساتھ؟ جی میں مختلف لوگوں کے پاس تھوڑے دن گیا ہوں. میں نے اللہ اور اللہ رسول کی بیعت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بس میں اس پہ ہوں، اور میں کسی بھی فرقے ہر ایک کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں 90% آپ کام کریں. ٹھیک ہے. میں سب فرقوں میں تقریباً رہ چکا ہوں، علاوہ اہل تشیع اور کچھ اسلام سے باہر وہ ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے اللہ نے جتنی عقل دی کوشش کی، پھر سمجھ آنی شروع ہو گئی دین کیوں آیا ہے، یہ چیزیں فٹ نہیں ہیں، انہوں نے غلط کی ہیں، تو پھر ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. تو میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ یہ 10 اور 90% والا کام رکھیں ذہن میں. جی جی جی. کوئی سوال اور تو نہیں ہے جی؟ بس آخری ایک آدھ کوئی کر سکتا ہے اگر ہو آپ کا. ہاں جی دعا. جی 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 ہمارے 2-3 سوال ہیں. جی جی. ہم بی بی جی اسلام آباد سے. جی. اچھا ہمارا ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. جی. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ خسارے میں کیوں ہے اور کیسے ہے. اچھا یہ اللہ نے جو پیغام اللہ قرآن پاک میں دیتا ہے اس کے آگے یا پیچھے مکمل سٹوری بتائی ہوتی ہے. یہ سورہ عصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر للذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ قسم ہے واقعی انسان خسارے میں ہیں، علاوہ ان کے جنہوں نے نیک کام کیے، جو ایمان لائے، نیک کام کیے، دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو ان لوگوں کے علاوہ سب جو ہیں وہ خسارے میں اس لیے ہیں کہ اگر آپ شکر نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے ہیں تو آپ کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی آپ بے صبری کا شکار ہو کے یعنی آپ یا پاگل ہو جائیں گے یا آپ نقصان در نقصان کریں گے، اور حق کا راستہ جو ہے اس پہ آپ نے چلنا ہے. تو یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے علاوہ سب لوگ خسارے میں ہیں. کیونکہ اگر آپ صرف گوروں کی زندگی مثلا لے لیں، میں 45 ایئرز سے وہاں رہ رہا ہوں، تو بظاہر ان کی زندگی بڑی کامیاب ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ دین کا ایک پہلو جو ہے بالکل ان کی زندگی سے غائب ہے، جو ذاتی زندگی ہے، فیملی لائف ہے. تو اس میں وہ لوگ نکل گئے اس سے. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں کور کر کے بتائی ہیں کہ آپ کی جو فیملی لائف ہے وہ بھی آئیڈیل کس طرح بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے یہ مکمل ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے، اس کے علاوہ آپ کی زندگی کبھی بھی خسارے میں ہی رہے گی. اخلاقیات پوری فالو کریں، اللہ پہ بھروسہ فالو کریں، اللہ نے جو فرائض دیے ہیں وہ کریں، اس کے راستے پہ چل کے آپ مکمل آپ کی زندگی ہوگی. جی اور کوئی دوسرا سوال آپ کا؟ ایک ہم گئے کراچی، چھوٹا سا وہاں پہ کچھ ایسے ہیں بچیاں ہمیں ملی. اب تو ان کی ایج ہے 35-40 قریب. بچپن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. 4 سال بچی کی عمر، ایک کی 7 سال. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ اپنی والدہ کو بتایا
کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، گھر کے ملازمین نے، ٹھیک ہے، اب وہ بچی ہے، وہ معصوم ہے، ٹھیک ہے، ماں کو بتایا ہے، ماں نے اپنے ظاہری دنیاوی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے خانسامہ ہے یا حق ہے، اپنے ظاہری مفادات دیکھے اس چیز کو اگنور کیا۔ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ایک ماں ہے، اگر اس کو وہ خیال نہیں آیا، اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ 70 مائیں تب کہاں تھی؟ دیکھیں اللہ جو، جی سوال آپ کا پورا ہو گیا؟ دیکھیں اللہ اس دنیا کو اپنے قوانین پہ چلا رہے، اللہ یہ نہیں کرتا کہ ہر ایک کے پیچھے ایک تار لگائی ہوئی کٹ پتلی تماشے کی طرح، اس کو نوٹوں کی بوری دے دو، اس کو دورے مارو۔ اللہ وہ قوانین رکھ دیے ہیں، جو بھی اس پہ قانون پہ عمل کرے گا اللہ اس کو، نیکی سچائی کے قانون ایک طرف ہیں، جھوٹ فراڈ کے دوسری طرف ہیں، تو یہ دونوں قانون میں سے جو بھی نیکی سچائی پہ چلتا ہے یہاں بھی فائدے میں آگے، جو خرابی پہ یعنی جو شیطانی قوانین، رشوت، زیادتی، ظلم، تشدد، ڈاکے، فساد، قتل و غارت، اس پہ چلتا ہے، وہ پیسہ تو لے لے گا لیکن اپنی ذاتی زندگی میں ہر طرح کی طرف سے وہ پریشانی اور خوف کا شکار رہے گا، اس کے گھر میں بے بختی آئے گی۔ تو اکثر اوقات اللہ نے جو والدین نے گڑبڑ کی ہوتی ہے اس کی سزا اس صورت میں ان کو ٹارچر میں دیتا ہے، تو اور بچیوں پہ کچھ ہوا ہے تو اللہ ان کے اس کے بدلے میں ان کی جو آگے آسانی کرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ اس کو، جی روز جزا کو اس بندے نے جواب دینا ہے، اور اس بندے کے ثواب بھی اسے ملیں گے اور بہت کچھ ہوگا۔ آپ جس سے بھی جو زیادتی کرتے ہیں وہ آپ کی طرف واپس آتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ بڑا ایک آسان سے اللہ کے قانون کو سمجھ لیں، اس پہ آپ نے چلنا ہے، اور آپ چلتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے۔ جو قوم بھی چلی دنیا کی لیڈر بن گئی۔ ایک ہے اللہ کا قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ آن کی آن میں ان کو پکڑ لے، ظالم کو پکڑ لے، یہ اللہ کی قدرت اس سے باہر گئی۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے قیامت کے دن تک۔ یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اس کا ان کے ٹھیک نہیں، بدلہ ملے گا۔ دیکھیں بچی کے تو بچی کو اس کے بدلے دیکھیں یہ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو کتنی آسانی ہے، اور آخری روز جزا کو اس بندے نے جواب دینا ہے جس نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کے بدلے میں کئی اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے بچی کے، اور کئی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ والدین نے کوئی زیادتی نہیں کی، پھر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ توکل کی کمی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مضبوط ہوتے ہیں انہیں پہلے وارننگ آ جاتی ہے، وہ ایسے ملازموں کو نکال دیا کرتے ہیں۔ ہم ابھی اس اسٹیج پہ نہیں آئے، ہمارے اپنے گھروں میں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہمیں 95% اللہ بتا دیتا ہے۔ آپ اللہ پہ اگر بھروسہ پختہ کرتے ہیں تو آپ کو ہر قدم پہ گائیڈنس ہوتی ہے، آپ کو محسوس بھی ہو جاتا ہے یہ بندہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اس اسٹیج پہ ابھی لوگ نہیں پہنچے، آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گے۔ ایک جی چھوٹا سا جی، ہم سب باہر سے ایک ہیں یا اندر سے ایک ہیں؟ اندر سے ہم سب ایک ہیں، باہر ہمیں جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس سانچے میں سے گزرے اس نے ہمیں ڈال لیا۔ ہماری خوراک، ہمارا موسم، ہماری ٹریننگ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے، اور ماحول جو ہے ہم اس سے تبدیل ہوتے ہیں۔ روح سب کی ایک جتنی پاورفل ہے، روح کی کیپیسٹی ماضی کے کسی بھی بزرگ سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ میں پیغمبروں کی بات نہیں کر رہا، بزرگوں سے۔ تو جی پروفیسر صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی میرا نام محمد ضمیر ہے، میں ہار چکوال سے جی خاندانی جو پیر ہوتے ہیں جی ان کے متعلق اگر ہم چھوڑیں ان پیر کو، پرانے پیر کو تھے، خاندانی میں کہہ رہا ہوں، پرانے پیر کو وہ سمجھتے تھے، ان کا علم ہوتا تھا، ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ آگے گدی نشین آتے 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 ایک آدمی اس گدی پہ بیٹھوں گا، میں بھی اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ میں اگر چھوڑتا ہوں تو والدین کی خوشنودی میرے ساتھ نہیں ہوگی، اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، آپ نے خود اپنا جواب دینا ہے، والدین نے اپنا جواب دینا ہے۔ پرانے وقت میں لوگ سادہ تھے، نہ ان کو دین کا علم تھا نہ روحانیت کا علم تھا۔ آج یہ ساری چیزیں زیادہ اوپن ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم میں یقین ایمان کی تھوڑی کمی آ گئی ہے کہ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، لیکن اگر اللہ کے پیغام کو سمجھیں تو وہ جو خاندانی پیر ہیں ان میں 99% میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو بڑوں میں تھی۔ کچھ بڑوں کے بارے میں کہانیاں مشہور کر دی جاتی ہیں جو ان کے اندھے اعتقاد رکھنے والے انہوں نے کی ہیں،
कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन रूहानी सलाहियत कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। तो हमने देखना है कि अगर इस बंदे में कोई सलाहियत है और आपको गाइड कर सकते हैं। बाकी हर आदमी में ये सलाहियत है, अगर आप अपने यकीन को पुख्ता कर लें, उस यकीन को अल्लाह के साथ अटैच करें तो ये ईमान हो जाते हैं। अपने आप पे यकीन करें कि मैं खलीफातुल आज़ हूँ, तो आपका इंशाअल्लाह हर रास्ता खुद बहुत साफ़ होता जाएगा। बस कामयाबी, आसानी, शुक्र, ये 2-3 चीज़ें ज़हन में रख लें। प्रोफेसर आखिरी सवाल जी, इस्लाम में पीर होना ज़रूरी है? इस्लाम में पीर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपका अल्लाह पे तवक्कल पुख्ता है तो मैं किसी पीर के बगैर, मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई जो मेरे दोस्तों ने देखी हैं, तो जो करीबी बंदे उन्होंने देखी हैं अजीबो गरीब, तो मैं बगैर पीर के ही चला था। मुझे सिर्फ ये था कि अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं बताया। वो हज़रत मूसा को हज़रत खिज़र के पास भेजा गया, लेकिन वो चंद एक चीज़ें समझाने के लिए कि उसके पास ऐसा इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है, और अल्लाह ने अपने पास से वो इल्म दिया था, इल्म लदुनी। तो ये सिंपल सी बात है। आप बहर पीर के अगर आप यकीन मजबूत करें, लेकिन चूँकि हम आसपास देख के सीखते हैं, पीर एक अच्छा रोल मॉडल भी होता है कि ये कर लेते हैं, हम भी यहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन इसमें झूठ फ्रॉड इतना है, पूरी ज़िंदगी में आदमी पीर नहीं बनाता। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बेहतर है। मुझे कई लोग मिले हैं जब हमारा दिल नहीं मानता है, मैं इनका तुम सही रास्ते पे हो, अल्लाह और रसूल काफ़ी हैं। दुआ जी एक सवाल। अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत है, आपने डॉक्टर बनाने मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं, इस्लाम इतना भी आसान नहीं है कि उसको इस्लाम मतलब सीखने के लिए आपको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। रूहानी उस्ताद बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप भटक जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ खुद अगर समझना शुरू कर दे इस्लाम को, तो फिर तो अल्लाह ने इतने अंबिया क्यों भेजे। अच्छा, दीन तो बड़ा आसान है। दीन तो वो मैंने आपको बताया कि 10% वो है अल्लाह पे ईमान, कुरान पाक पे, रोज़े जज़ा पे, रसूल पाक के आखिरी नबी होने पे, ठीक है, फ़रिश्तों पे, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी, ये हो गया। इसमें आपको मज़ीद को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये इस पे सख्ती से खड़े हो जाए। तो बाकी जो रूहानी असूल हैं वो आपको समझने होते हैं, वो आप बुक्स में भी मौजूद हैं, अगर आप उन पे अमल करें। लेकिन पीर का काम है एनर्जी ट्रांसफ़र करना। ये पीर एक आसान रास्ता है, लेकिन मैं चूँकि कुछ लोगों के पास एक महीने के लिए गया, उसमें क्या ट्रांसफ़र होता है क्या नहीं। पीर का मानी जो है उनको ऐसा ले लिया गया ना, असल पीर किसको कहते हैं? औलिया अल्लाह को। जी ठीक है, अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह का दोस्त होता ही वो है जो सही रास्ते पे चल रहा होता है। बात आपकी ठीक है, लेकिन हर उससे बेहतर कौन बता सकता है अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो एक अच्छा रोल मॉडल है और आसान है। लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर ठीक है, अल्लाह पर ईमान मजबूत है, तो आप बगैर पीर के भी आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, इंतहाई ऊपर। क्योंकि मैं सारे तजर्बे किए, और मैं नहीं कहता हूँ मेरी तालीम मुकम्मल है, लेकिन उसके बगैर आप जा सकते हैं और बहुत ऊपर भी जा सकते हैं। डिपेंड करें ना, डिपेंड सिर्फ अल्लाह पे, अल्लाह के पैगाम पे करें। जी जनाब, की बजाय उसे आप टीचर भी कह सकते हैं। हाँ, टीचर आप रूहानी पीर ना कहें कि पीर मिसयूज़ हो रहा है। जी, लेकिन जहाँ इस्लाम की बात आती है वहाँ हम कहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। जी, हमें सब कुछ जी बिल्कुल सही है। तो सीखना कहीं ना कहीं होता है, उस्ताद की ज़रूरत, उस्ताद की ज़रूरत है। नहीं बस चला देते हैं आपको, उसने दे दिया, वो एक लिख दिया, वो ट्रांसफ़र हो गया, अब आप कर सकते हैं। ठीक है शाह जी, टाइम ख़त्म हो गया। एक सवाल रह गया। जी जी जनाब। हाँ नहीं कोई नहीं, आप करें। सर मैंने आप पे एक लाइन पढ़ी थी, जी, उसमें लिखा था कि मुरीदैन पीर के पास जाते हैं, फैज़ क्यों नहीं होती? जी जी, क्योंकि शायद पहले डिस्कस हो चुका हो। जी जी, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि जो मनफी सोचों का शिकार है, जो लूज़र बन चुका है, उसे लूज़र से निकाल के उसको विनर की स्टेट में लाएं, वरना कभी भी वो नहीं कामयाब होगा। ये मैंने उसमें तफसील बताई है। जी, ये है, ये मैं अलहदा मैंने 1-2 मौजू लिखे हैं। ये इंसानों में कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं, हर चीज़ वो नहीं करते हैं, अल्लाह के कानून पे होती है, कुछ ना कुछ है इनका चक्कर। मैं किसी दिन फिर बात करूँगा, आज ये बंद करते हैं, उसके बाद बैठ के खाने के बाद ये बात होगी। मेरा नाम जी इमरान, मैं सांबा से। जी सर मैंने
آپ کی یہ تمام نشست میں جو سب سے اہم چیز انسان کی جو مین رکاوٹ سے ہیں ہر طرح کی جو ہرڈل ہے انسان کے آگے، وہ ایک بات میں نے جو نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پوزیٹیو ہونا انسان کا. انسان کے جتنے معاملات ہیں سب اس کے راستے کی رکاوٹیں ہیں نیگیٹو ہونا انسان کا. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے بہت عرصہ پہلے یہ چیز سیکھی، عمل کیا اور میں کامیاب کی طرف گیا. ماشاء اللہ. میں وہی کہتا ہوں کہ ایک میرا جملہ ہے کہ منفی سوچ تمام انرجی کو ختم کر دیتی ہے اور مثبت سوچ ایک نہ ختم ہونے والی انرجی دیتی ہے. ہر معاملے میں مثبت سوچ پہ رہیں اور کھڑے رہیں. نیکی اس سے قریب تر نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. نیکی میں ساری مثبت سوچیں آتی ہیں، لیکن ہم نے تشریح نیکی کی اپنی اپنی کی ہے، غلط تشریح بھی بیچ میں شامل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی. فکرہ ذہن میں، ٹیچر از ناٹ اے کنگ بٹ ٹیچر میکس کنگ. ٹیچر از ناٹ بٹ نتھنگ بٹ ہی میکس کنگ. جی جی. استاد نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا جی، لیکن بادشاہ ویری رائٹ. وہ ان کو صرف علم حاصل کرنے کا یقین ہی دے دیتے ہیں تو کافی ہے، اور آپ یقین کو سیکھ لیں تو آپ بادشاہ بھی بن سکتے ہیں. وہی بات انما بعثت معلما، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے چلے. سب سے بڑے معلم تو وہی ہیں. بس ان کی تعلیمات مکمل ہیں، قرآن نے مکمل دی ہیں. جو راہ ساتھ تھا وہ آپ نے سنت میں بتا دیا. تو چند ایک حدیث سیاح دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ فی ابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ اسی سب تیرے کول تیری راہ دی تلاش وچ، دینی اور روحانی راہ دی تلاش وچ آئے ہاں. ساڈی مدد کر، ہر قدم تے مدد کر، ساڈا راہ آسان کر، سانوں اہل ایمان اہل یقین شامل کر، اور ساری فیملی دی جڑی پریشانیاں نو دور کر، بیماریاں جڑیاں وہ ٹھیک کر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آمین آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی